اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں احکام اسلامی۔ اس پروگرام کے ذریعے جہاں آپ کے سوالات لے رہے ہیں وہیں کچھ موضوع کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کے ساتھ ساتھ کچھ اہم نقود بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے تمام ناظرین کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے ہائیجین کے بارے میں، یعنی صاف صفائی اور اب دیگر تمام وہ چیزیں کہ جو شریعت نے بہت پسند کی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے عام سی زندگی میں ان کو فراموش کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ صفائی کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے، کیسے ایک انسان صاف ستھرا رہنے کے پاکیزگی کے ساتھ بھی تمام معاشرے کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں بہت مشہور حدیث موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کہ آپ نے فرمایا النظافۃ من الایمان، نظافت یعنی صاف ستھرا رہنا، ہائیجینک۔ النظافۃ من الایمان، ایمان میں سے ایک چیز، یعنی انسان اگر با ایمان ہے تو اس کے پاس جو ایک چیز پائی جانی چاہیے وہ نظافت ہے، صفائی ہے۔ بس ایک انسان، اسلام پسند نہیں کرتا کہ انسان گندا رہے، اسی لیے اسلام نے حکم 5 وقت کی، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو 5 بار وضو کر رہا ہے، دن میں 2-3 بار وضو کرے گا۔ غسل کا اتنا احکامات، ہر خاص موقع کے اوپر اسلام میں غسل کا حکم دیا گیا ہے، مستحب غسل ہے، واجب غسل ہے ہمارے پاس۔ تو انسان کی پرسنل ہائیجین کا بھی اسلام نے حکم دیا، اور گھر کی ہائیجین کا بھی اسلام نے حکم دیا، اور معاشرے کی ہائیجین کا بھی اسلام نے حکم دیا۔ مثال کے طور کے اوپر بہت ضرورت کی چیزیں، بہت عام سی ہر دن کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے بہت پہلے بیان فرمایا۔ مثلا استنجا کے لیے باقاعدہ حکم دیا کہ ہرے درختوں کے نیچے استنجا نہ کیا جائے، پھلدار درختوں کے نیچے استنجا نہ کیا جائے۔ عام شارع کے اوپر تو اصلاً حرام قرار دیا، جہاں لوگوں کو اذیت ہو وہاں منع کیا گیا۔ بند کوچے جہاں راستہ بند ہو جاتا ہو وہاں اس طرح کے عمل انجام دینے کو منع فرمایا، بلکہ باقاعدہ ریکمینڈ کیا کہ ایسی جگہ جائے جہاں کوئی نہ جاتا ہو، جہاں اس طرح کے لیے باقاعدہ ایک جگہ معین کی جائے۔ تو یہ بہت ایسی چیزیں تھیں جس کو اسلام نے بہت پہلے سے ریکمینڈ کیا ہے۔ اب اگر مسلمان اس کو فالو نہ کرے تو یہ مسلمان کی غلطی ہے، اسلام اس کے اوپر حکم پہلے دن سے دے چکا ہے۔ نجاست اور طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت، کیونکہ نجاست طہارت کے اپنے خاص احکامات ہیں، اور طہارت جیسے یعنی جس کا تعلق وضو اور غسل سے ہوتا ہے وہ خاص عبادتوں میں ہے، لیکن خود نظافت جس کو ہائیجین یا صفائی ستھرائی اپنی زبان میں اگر ہم کہیں صاف رہنا، تو اسلام پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب پرسنل ہائیجین میں اسلام کہتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر مسواک ہر دن رسول اکرم سے مستحب ہے کہ مسواک کرنا چاہیے انسان کو۔ اب آج برش کا زمانہ ہے، برش استعمال کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اپنے دانتوں کی صفائی، منہ کی اندر کی صفائی، صبح اٹھ کر چہرے کو دھونا، اور جسم میں اگر ہو سکے تو غسل کرنا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ریکمینڈ کی ہیں پرسنل ہائیجین کے جہاں تک تعلق ہے۔ حتی اضافی بالوں کو دور کرنا، اس کے لیے باقاعدہ روایات ہمارے پاس ہیں۔ اور حمام جانا، اس زمانے میں ظاہر تھا حمام کا سسٹم ہوتا تھا، یعنی انسان ایک دوسری جگہ جاتا تھا جہاں گرم ٹھنڈا ہر طرح کا پانی ہوتا تھا، اور انسان جسم کو باقاعدہ صحیح سے اپنے تمیز کرتا تھا۔ اب آج کل ہر گھر میں ہے، کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے، لہٰذا خود حمام کرنا یعنی غسل کرنا یہ ایک بہت ریکمینڈڈ چیز ہے، لہٰذا اسی لیے واجب غسل کے ساتھ ساتھ مستحب غسل بھی ریکمینڈ کیے گئے۔ اسی طرح وضو اپنے آپ میں بالآخر انسان چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کا مسح کرے گا، سر کا مسح کرے گا، ایک حد تک اپنے آپ کو صاف رکھے گا، تو یہ پرسنل ہائیجین ہو گئی۔ گھر میں بہت زیادہ تاکید ہے کوڑا کرکٹ جمع نہ ہونے دیں، مکڑی کے جالے نہ لگنے دیں، اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں نجس جانوروں کو نہ آنے دیں، گھر کی ہر دن صفائی کرنے کی کوشش کریں، گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، جہاں کوڑا گھر کے اندر کوڑا ایک جگہ پہ جمع نہ کریں، اور کوڑے کو باہر پھینکنے کے سلسلے میں بھی تاکید کی گئی کہ ایسے نہیں کہ کوچے میں بس پھینک دیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ اپنے برابر والے مکان کے سامنے پھینک دیا، نہیں، اس طرح سے صاف رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ کام کیا تو یہ تو دوسرا حرام ہے، کیونکہ آپ نے دوسرے کے حق کو پامال کیا ہے، لہٰذا جہاں اس کی جگہ معین کی گئی ہو وہیں اس کو ڈالنا اور اس کو دور کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ بس گھر سے باہر پھینک دیا، نہیں، صحیح سے اس کو کوچے سے، گلی سے، جس طرح سے بھی دور کرنے کا سسٹم آپ کے زمانے میں ہو یا آپ کے علاقے میں ہو۔ تو یہ یہاں تک تو گھر کی بات ہو گئی۔ اب آئی بات شارع کی، مینس گھر کی گلی ہے، کوچہ ہے، اس کو صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
تو اگر آپ ہر انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھوں گا جی تو تقریباً پورا کوچہ اپنے آپ صاف ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان ایک غلطی کرتا ہے دوسرا اس کے مقابلے میں وہ غلطی کرتا ہے, پورا کوچہ اس کے نتیجے میں نقصان دہ ہو جاتا ہے اور تعفن اور گندگی اور بدبو وہاں پہ رہتی ہے. اسی طرح پورا شہر کا مسئلہ ہے, اسی طرح پورے سماج کا مسئلہ ہے. تو یہ تو ہو گئی پرسنل ہائیجین اور ظاہری چیزوں سے انسان کی نظافت. ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے ان چیزوں کو جو ظاہر میں اچھی ہیں جی لیکن اپنے آپ میں بری ہیں. مثال کے طور پر شراب سے اسلام نے منع کیا, جوئے سے. یہ سوال ہم دیں گے کیونکہ اس کو ہم تفصیل سے آپ سے پوچھیں گے, لیکن اس میں ایک ذہن میں میرے سوال بھی ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک صاحب کا سوال ہے. وضو کے بارے میں بات پوچھا ہے انہوں نے کہ علت تو اللہ جانتا ہر چیز کا, ناک میں پانی ڈالنا, جس طریقے سے ناک میں پانی ڈالا, اس کے بارے میں شریعت نے کیا تفصیل سے بتایا ہے؟ جیسے ہم اگر میڈیکل سائنس کی طرف دیکھیں تو اس سے ناک میں پانی ڈالنے سے بہت سارے جراثیم ناک میں نہیں پہنچتے اور سائنس کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے, جو سائنوسائٹس ہوتا ہے انسان کو, اس سے بھی. کیا شریعت نے اس کے بارے میں اور تفصیلات بیان کی ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ چیز ہر ایک سمجھ لے کہ احکامات تعبدی میں جی ضروری نہیں ہوتا کہ شارع تمام چیزیں ہمیں بیان کرے, اور ہمیں ضروری بھی نہیں ہے معلوم کرنا کہ کیوں کہا گیا. مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز صبح کی کیوں واجب ہے, 4 رکعت ظہر کیوں ہے, عصر کی 4 رکعت کیوں ہے, مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے. شریعت نے حکم دیا پڑھنے کا, تعبد بندے کے عنوان سے ہمیں انجام دینا ہے. اسی طرح وضو ہے, غسل ہے. لیکن اگر انسان, ہاں کچھ چیزیں بیان ہوئی وہ حکمت کہی جا سکتی ہے کہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے, ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے, علت ضروری نہیں ہے, حکمت ہو سکتی ہے. خود ہی آپ نے اشارہ کر دیا سوال میں کہ ناک میں پانی ڈالنا ریکمینڈڈ ہے تاکہ اس سے بہت سے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ انسان غور کرے تو چہرے کے اوپر عام طور سے انسان کی گندگی سب سے پہلے آتی ہے, کیونکہ بالاخره سب سے زیادہ ایکسپوز وہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اس کے ناک ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ ایکسپوجر, کیونکہ بالاخره انہیل ایکزیل اسی سے کر رہا ہے, تو بہت سی چیزیں وہاں سے داخل ہو رہی ہیں, اور بالاخره خدا نے اس طرح سے نظام بنایا کہ بہت سی چیزیں رک جائے گی ناک کے اندر. لیکن اگر آپ پانی ڈالیں گے, کیونکہ آپ چہرہ دھوئیں گے تو ضروری نہیں کہ ناک میں پانی جائے, لہٰذا اور اسی طرح ضروری نہیں کہ منہ کے اندر پانی جائے, اور انسان دن بھر میں 50 بار کچھ کھاتا ہے, کچھ پیتا ہے. تو یہ ریکمنڈیشن جو کلی کرنے کا یا ناک میں پانی ڈالنے کا ہوا, اس کی ایک حکمت جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ منہ میں اگر کچھ ہے, مثال کے طور پر ذرات ہیں, کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں, صبح صبح اٹھائے تو رات بھر کا جو سلائیوا ہے وہ منہ میں اکٹھا ہوتا ہے, تو ایک حد تک اچھی چیز نہیں ہے. تو ان سب کو کلی کرنے کے نتیجے میں پوری طرح سے صاف ہو جائے گا, ریزے بھی نکل جائیں گے. ممکن ہے اگر نہیں کرے صحیح سے یہ کام تو ممکن ہے نماز پڑھتے میں منہ میں اس کے ذرات اس کو اذیت کریں. اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ جو سامنے کی بات ہے کہ جراثیم سے محفوظ رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ روایت میں موجود ہے کہ انسان استنشاق کرنے سے یعنی ناک میں پانی ڈالنے سے دیوانگی, جذام اور بہت سے جو ذہنی امراض ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے, جس کو ظاہری بات ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لیکن ناک میں پانی ڈالنے کے نتیجے میں بہت ممکن ہے کہ بہت سے جراثیم ناک کے ذریعے سے برین تک پہنچتے ہوں, جو پانی ڈالنے کی وجہ سے زیادہ دیر ٹک نہ پاتے ہوں اور بہہ جاتے ہوں. بہرحال دیوانگی, جذام اور اس طرح کی تعلق, چونکہ خود جیسے کہ بہت سی چیزیں کہ انسان کے صحت میں اس کے شامل کی گئی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری صحت خراب ہوئی ہے, در حالانکہ وہ تھوڑی سی صحت اس لیے خراب ہوتی ہے کہ بڑے آپ کو فائدے حاصل ہوں. مثلا نزلہ ہونا, انسان کو اگر نزلہ ہوتا ہے تو ٹھیک اس کی طبیعت بہت حد تک خراب ہوتی ہے, لیکن نزلہ کافی مددگار ہے, کیونکہ یہ جو ذہن اور یہ جو مائنڈ میں ہمارے جو لکوڈ ہے وہ بہت سی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں ٹاکسک, وہ اپنے آپ اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے اور فریش وہاں پہ آ جاتا ہے. یا مثلا حجامت کرانے سے یا فسخ کھلوانے سے جو خراب بلڈ ہے باڈی میں جو جمع ہو گیا, یوز ہو چکا ہے, وہ نکل جاتا ہے اور نیا بلڈ اس کے اندر بن جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سے عمل ہم انجام دیتے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے جہاں تک روایات کہتی ہیں کہ دیوانگی اور ذہنی بیماریوں, حتیٰ اس طرح کی بیماریاں جس کا تعلق ظاہری طور پر ناک سے نہیں ہے, اس سے انسان محفوظ رہتا ہے. اسی طرح کلی کرنے سے بھی بہت سے فائدے ہیں. انسان کے منہ سے جو بدبو آ سکتی ہے اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے, خصوصاً اگر انسان نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس میں لہسن اور پیاز ہو, تو ریکمینڈڈ ہے کہ مسواک کر کے پھر مسجد جائے, تاکہ وہ اس تعفن سے جو اس کے دہن سے آ سکتی ہے ان چیزوں کو کھانے کے نتیجے میں, اس سے وہ پرہیز کر سکے اور دوسروں کو اذیت نہ ہو. اسی لیے ریکمینڈ ہوا, ہائیجین کی بات ہم کر رہے تھے, اسی لیے ریکمینڈ ہوا کہ عطر لگا کے نماز میں کھڑا ہو. البتہ عطر میں یہ بھی میں اشارہ کر دوں, عطر سے مراد صرف وہ عطر نہیں ہے, پرفیومز جو آج کل موجود ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگرچہ بہت سی پرفیومز پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر
الکوہل ہے تو وہ الکوہل جو ہے یا اسپرٹ جو ہے یہ نجاست کے حکم میں نہیں ہے. وہ الکوہل اور اسپرٹ جو شراب کے حکم میں وہ نجس ہے. وہ الا یہ جو بنائی جاتی ہے سنتھیٹک ٹائپ کی, اس میں نجاست نہیں ہے, صرف ایک کیمیکل ہے جو اس طرح اس فارمولے سے بنایا گیا ہے, یہ ایڈیبل ہوتا بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کو لگانا اسلام نے پسند کیا. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ عطر کے اوپر خرچ کرتے تھے, جبکہ پیغمبر اکرم کے بدن سے مہک آتی تھی, آپ خود خوشبو تھے, لیکن اس کے باوجود آپ عطر استعمال کرتے تھے اور ریکمینڈ کرتے تھے کہ عطر استعمال کیا کرو. لہٰذا ان چیزوں سے فائدہ ہے. خود عطر لگانے سے بہت سے امراض سے انسان دور رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اور خود فضا کو معطر کرتا ہے. تو جہاں تک ان کے سوال کا مسئلہ ہے کہ خود ہائیجینک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی امراض خصوصاً ذہن کے امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے. اگر ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس سوال کے ساتھ کہ انسان اپنی پرسنل نظافت پرسنل ہائیجین کو مینٹین کر لیتا ہے, لیکن جب معاشرے کی بات آتی ہے اس کے لیے جو بات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے وہ خاموش ہو جاتا ہے یا اس کو کرنے میں اس کو دقت آتی ہے. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے انسان نے پہلا حکم اسلام نے پرسنل کا دیا, پھر گھر, اس کے بعد سماج میں بھی دو طرح کی نظافت ضروری ہے. ایک دفعہ ہے جس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے, گندگی نہ ہو, کوڑا نہ ہو, نالیاں صاف بنی ہوئی ہوں, واٹر صحیح سے جا رہا ہو, ہر دن صفائی ہو رہی ہو, یہ نظام ہے. اس میں دخل حکومت کے ساتھ ساتھ اور افراد اور شہر کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہر فرد کا ہے. دیکھیے دنیا کی کوئی حکومت آپ کے شہر کو صاف نہیں رکھ سکتی اگر آپ خود اسے صاف نہ رکھنا چاہیں, کیونکہ صبح سے شام تک تو کوئی حکومت آپ کے دروازے پہ جھاڑو نہیں ڈلوا سکتی. ایک بار دلوا دے گی, دو بار دلوا دے گی, لیکن اگر آپ خود سے نظافت کا رعایت کریں, یعنی سڑک کے اوپر ریکمینڈڈ جگہ پر ہی کوڑے کو پھینکیں, ریکمینڈڈ ہی جگہ کے اوپر چیزوں کو سٹاک کریں اور پائل کریں, تو کبھی اس طرح کی پرابلم نہیں آئے گی. اسی طرح مثال کے طور پر شارع عام پر تھوکنا کتنی سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے. ہمارے ملک میں تو چونکہ ماشاءاللہ بہت سے ملکوں میں یہ پریشانیاں اس لیے نہیں, وہ شاید جانتے بھی نہیں ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں, لیکن ہمارے بر صغیر میں خصوصاً بہت سی چیزیں ایسی کھائی پی جاتی ہیں جس کا تعلق صرف تھوکنے سے اور گندگی پھیلانے سے ہے, اور جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے وہیں سب سے زیادہ تھوکا جاتا ہے, حتیٰ ہاسپٹلس میں, لفٹ میں, اس طرح کی چیزوں میں. تو اس سے کوئی بھی حکومت نہیں صحیح کر سکتی, اسے ہمیں خود صحیح کرنا پڑے گا. اور خود سے مراد ہے کہ ہر شخص اپنے لیے انتظام کرنا, اپنے اوپر الزامی کرنا شروع کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور نہ کسی کو کرنے دوں گا, کم سے کم شارع عام پر ٹوک دوں کہ یہ کام نہ کریے. البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط یہی ہے کہ آپ ایک لڑائی جھگڑا آپ کو نہیں کرنا ہے, لیکن کم سے کم اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کام نہ کریے. مثلا جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ اس بات کا کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا, تو ہر فرد اگر طے کر لے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, کم سے کم مومنین یہ طے کر لیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے, کیونکہ باقاعدہ لعن ہوئی ہے اس انسان کے اوپر جو شارع عام پر تھوکے اور لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے. اگر رسول کی لعن کا کوئی مستحق ہونا چاہتا ہے ضرور یہ کام کرے, اور اگر رسول کی لعن سے پرہیز کرنا چاہتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری ہے. خود اس چیزوں میں بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, لیکن پھر بھی اگر انسان استعمال کرنے کا عادی ہو چکا ہے تو کم سے کم نظافت کی رعایت کرے. تو ایک تو چیزیں ظاہری نظافت کی ہو گئی, دوسری چیزوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ ساتھ سماج کے باطنی نظافت سے. ہم باطنی نظافت کو ضرور ڈسکس کریں گے. ناظرین, یہ جو سوال ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس صاحب نے بھی کیا ہے, اس کو خاص طور سے آپ کوشش کیجئے گا کہ ہم کوشش کریں گے اس کی کلپ پورے سماج میں پہنچائی جائے, کیونکہ اس طرح کی کلپس کے ذریعے ہم شاید اپنے آپ کو بھی سدھاریں, معاشرے کو بھی سدھاریں اور پورے معاشرے کو صاف کرنے کی کوشش کریں. جہاں سوال کیا گیا کہ ہمارے علاقے میں خاص طور سے پان اور پان مسالہ اس طرح کی تمام چیزیں کھائی جاتی ہیں, اس کو تھوکا بھی جاتا ہے, لوگ تھوکتے ہیں کہیں پہ, جیسے ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ ہر اس جگہ پر جہاں پر منع کیا گیا ہو. اس کے بارے میں کتنی مناہی ہے اور کیسے اس کو بیان کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ پان یا پان مسالہ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, اولاً خود اپنے آپ میں ان کو کھانے کو فائدہ نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ ایک انسان کوئی چیز کھاتا ہے, پیتا ہے, جو جسم میں جاتی ہے اس کو کچھ فائدہ دیتی ہے, کچھ انرجی دیتی ہے, بالآخر کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن پان یا اس طرح کے مسالے کی چیزیں نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں, نقصان دہ ہیں. اور بہرحال یہ ہر حکومت کی اپنی اپنی پالیسی ہے کہ وہ لکھ تو دیتی ہے انجوریس ٹو ہیلتھ, لیکن اس کو بند نہیں کرتی. ظاہر اس کے بہت سے معاملات ہیں, لیکن بہرحال ہر انسان جو یہ کام انجام دے رہا ہے اپنے شخصی
استعمال کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ بات سماج میں کی، یعنی آپ نے یہی پان کھا کر باہر ایسی جگہ پر تھوکا جو شارع عام ہے، جہاں عام لوگ گزرتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ تھوکا جہاں باقاعدہ منع ہے کہ یہاں نظافت رکھنی، ہاسپٹلز ہیں، کوئی خاص جگہیں ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، حتی شارع عام ہے، یہ کام اصلاً جائز نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ رسول نے لعن کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں۔ صرف تھوکنے کی بات ہو رہی ہے، صرف تھوکنے پہ لعن کیا ہے اس طرح سے کہ وہ کسی کی اذیت کا سبب بنے، لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً مومنین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور رہی بات دیگر چیزوں کی جس کا تعلق سماج سے ہے، تو ہر وہ عمل جو سماج کو اذیت کرے، ہر وہ عمل جو کسی دوسرے کو کی اذیت کا سبب بنے، چاہے وہ گاڑی کی پارکنگ کا تعلق ہو، چاہے وہ آپ کی کار کے پارکنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کہ موٹر سائیکل کے پارک کرنے کا مسئلہ ہو، آپ ایک گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی کر رہے ہیں جہاں سے دوسرے کو پریشانی ہوگی، آپ نے گاڑی لے آ کے کھڑی کی کہ دوسرا گاڑی وہاں پہ پارک نہ کر سکے، یا کم سے کم وہاں سے گاڑیاں نکل نہ سکیں، تو اگر کسی نے منع نہیں کیا تب بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری، کیونکہ آپ اذیت کر رہے ہیں، اور اگر منع کر دے تو شرعاً حرام ہو جائے، کیونکہ شارع عام پہ اگر اذیت ہو رہی ہے دوسروں کو تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چہرے سے کہ آپ گاڑی پارک کر دیں یا کوئی اپنی اس طرح کی چیز کریں جو انجام دے، یا مثال کے طور پر کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں جس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کنسٹرکشن چل رہا ہے اور ہم اس طرح سے کنسٹرکشن کر رہے ہیں کہ ہم نے پورے شہر کو یا پورے گلی کو بلاک کیا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ رعایت کریں، آپ کم سے کم اگر ہو بھی رہا ہے تو اس طرح سے اس کام کو انجام دیں کہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، یا کم سے کم پریشانی ہو، تاکہ یہ کام بھی ہو جائے اور ان کو اذیت بھی نہ ہو۔ لہٰذا ان تمام چیزوں میں شریعت نے جو کہ ریکمنڈیشن کی ہے، ہر وہ عمل جو انسانوں کو ملأ عام میں پریشان کرے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ گھر میں آواز ہم نے بہت تیز کی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کی آواز تیز کی ہوئی ہے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تیز کی ہوئی ہے، موبائل کی آواز تیز کی ہوئی ہے، کوئی بھی ڈیک ہمارے یہاں چل رہا ہے اس کی آواز بہت تیز کی ہوئی ہے، دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو دوسروں کی اذیت کا سبب بنے، دوسروں کو اذیت پہنچانے کا سبب بنے، اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا اس کام سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہم پھر اسی پیٹرن پر آتے ہیں جہاں سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں تک، معاشرے تک یہ تمام باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نظافت جس سے معاشرہ گندا ہوتا ہے اور معاشرے میں اس طرح کی گندگی ہوتی ہے، اس پر بھی جی میں نے عرض کیا کہ نظافت ظاہری تقریباً ہم نے بات کر لی، باطنی نظافت کا تعلق فکر سے ہوتا ہے، باطنی نظافت کا تعلق انسانوں کے سوچ سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، یا ان چیزوں سے تعلق ہوتا ہے کہ جو ظاہری میں نجس نہیں ہے، گندی نہیں ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ سماج کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جوا ہے، شراب خوری، شراب اپنے آپ میں نجس بھی ہے، اور شراب پینے کے نتیجے میں سماج پورا کا پورا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مفلوج ہو جائے گا۔ شراب پینا حرام ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اگر سماج میں یہ چیز پائی جا رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مومنین الحمدللہ اس سے دور ہے، لیکن بہرحال سماج میں اگر یہ چیز ہے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر ملاحظہ کریں، مثال کے طور کے اوپر جوا آج نئے طریقے سے کھیلا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی ہم نہ جانتے ہوئے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، لہٰذا خصوصاً ان والدین سے جن کے بچے چھوٹے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں، گیمز کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں، اور اس کے کھیل کے نتیجے میں کس طرح کے ذہنی اثرات ان کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک بچہ جو مسلسل ایسے گیم کھیل رہا ہے جس کے اندر وہ قتل اور غارت و اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے، چاہے وہ کسی ویڈیو گیم پہ ہی کھیل رہا ہے، لیکن اس کا ذہن مسلسل قتل اور غارت سے آشنا ہو رہا ہے، کل اس کے لیے یہ چیزیں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، یا اس میں عریانیت ہے بہت حد تک، تو وہ عریانیت اس کے آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو بھی اذیت کرے گی، اور کل سماج میں اس کا اثر پھیلے گا۔ لہٰذا یہ بہت سے گیمز ہیں جو ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی جوا نہیں ہوتا، لیکن وہ بالآخر جوئے کے آلات سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کل یہ جب اصل جوئے کے دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ یہ وہی چیز ہے، اور پھر اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تربیت کرنے والے والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں اور ابھی ان کو ریکمنڈیشن کی ضرورت ہے، حتیٰ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو سمجھ اس طرح کی نہیں ہے کہ کیا کھیلنا ہے کیا نہیں کھیلنا ہے، ضرور واچ کریں اور ان کو دھیرے دھیرے سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح نظر کا مسئلہ ہے، کس کو دیکھنا، اس شریعت نے جو حکم دیا کہ حجاب رہے، رعایت رہے، اس کا بھی وجہ یہی ہے کہ جب سماج میں حیا رہے گی، جب سماج کے اندر حجاب رہے گا تو بہت سی بیماریوں سے سماج
محفوظ رہے گا۔ یہ ہر وہ چیز جو انسانی معاشرے کی ضرورت ہے اس کا حد اکثر بھی ہے، حد اقل بھی ہے اور بیچ کا راستہ بھی ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بیچ کے راستے کو، جو شرعی راستہ ہے، جو شریعت کا حکم ہے، سماج کے ہر پہلو سے لیتے ہوئے، یعنی ہماری جسمانی صحت، ہمارے جسمانی نظافت، ہمارے گھر کی نظافت، گھر کا ماحول، سماج کی نظافت، سماج کا ماحول، اور ہر وہ، چونکہ یہ سماج انسانوں سے مل کے بنا ہے تو سماج کو صحیح کرنے کے لیے سماج کے جو حکم اسلامی شریعت، صلہ رحم کا حکم اسی لیے دیا کہ سب جب مل کے رہیں گے تو ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ پڑوسی کے حقوق اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جب ان سے پڑوسی کے حق کی رعایت کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کی رعایت کریں گے کہ اچھا سماج وجود میں آئے گا۔ ان تمام حقوق کو انسان سمجھے اور صرف بیان نہ کرے کہ امام سجاد علیہ السلام نے رسالہ حقوق لکھا ہے، اس کو پڑھنے، آپ کے پڑھنے کے لیے لکھا ہے، اس کو پڑھیں، اس میں ہر ایک کے حق کو سمجھیں۔ ہر ایک اپنا حق جانتا ہے، اپنی رائٹس ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے رائٹس ملنی چاہیے، لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں دوسروں کے حق میں، شاید اس سے اکثر ہم غافل رہتے ہیں۔ لہٰذا رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام ضرور مطالعہ کریں اور ایک ایک حق کو دیکھیں کہ ہم اس کی رعایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم اس حق کی رعایت کریں گے تو یقیناً 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 وہ سماج تشکیل پائے گا جو ائمہ کا پسندیدہ سماج ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی شخص ہے کہ جس کے پرسنل ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو شرعی طور پر اور اسلامک طور پر وہ حرام میں ملوث رہتا ہے، مثلا بہت ساری چیزیں، جوا ہے جیسے آپ نے کہا، شراب پینا، اس طرح سے، تو ہم اکثر کر کے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ شخص کا پرسنل، یعنی اس کا ذاتی فعل ہے۔ کیا ایسے شخص کو سماج سے باہر نکالنا چاہیے، یا ایسے شخص کو کسی طرح سے سماج کے ساتھ جوڑ کر اس کی ان برائیوں سے دور کرنا ہوتا؟ دو طریقے ہیں، دیکھیں دو مرحلے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے، یہ بات صحیح ہے کہ ہر شخص کا اپنا پرسنل عمل ہے، لیکن جب تک اس عمل کا اثر اس کے گھر کے اندر، اس کی ذات تک ہے، اس کے کمرے تک ہے، تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا پرسنل عمل ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اگر ملأ عام میں کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یعنی حکم اسلامی کی رعایت نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو اذیت ہو رہی، تو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت سے اس کو روک سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں۔ اب روکنے اور بتانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ اس سے بات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ بات کے ذریعے سے حل ہو جائے تو فبخیر، نہیں تو آپ کے پاس طاقت تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر طاقت استعمال کر سکیں، یا حاکم شرع کے پاس ہمارے علاقوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد جاری کر کے اس طرح کے معاملات کو حل کر سکے، لیکن بہرحال آپ ایک اور عمل انجام دے سکتے ہیں کہ اس کا سماجی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ انسان جو کہنے پر، سننے پر، سمجھانے پر، ہر طرح کی رعایت کرنے پر، احکام کی کسی طرح سے بھی رعایت کرنے کو تیار نہیں اور اپنے فعل کو ملأ عام میں انجام دے رہا ہے جس کا نقصان پورے سماج کو ہو رہا ہے، ایسے انسان کے لیے پھر بائیکاٹ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی نہ اس کے گھر میں بیٹی دینی ہے، نہ اس کے یہاں سے بیٹی لینی ہے، نہ اس کے ساتھ کسی پروگرام میں شریک ہونا ہے، یعنی ہر طرح سے اس کو بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں سماج سے کٹ کر رہ جاؤں گا، اور وہ یقیناً پھر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اگر سدھر جائے تو فبے، اگر نہیں سدھر تو کم سے کم آپ کے سماج کا باقی حصہ محفوظ رہے گا۔ تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھا کر صحیح کیا جائے، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے صحیح اور سمجھانے کے بعد بھی وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے تو پھر اس کو ترک کرنا اور اس کو بائیکاٹ کرنا ایک بہترین ریکمینڈڈ چیز ہے، اور اس طرح کر کے کم سے کم اگر وہ سدھرتا نہیں ہے تو کم سے کم باقی لوگوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یقیناً ہمارا ہدف اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کے ذریعے ان تمام نکوت پر ڈسکشن کریں کہ جو تمام لوگوں کے لیے، یعنی انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں اور انسانیت کو فروغ کرنے کے لیے ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام یوں تو کہا جائے کہ احکام پر مبنی ہے، لیکن اس کے ذریعے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے منافقت کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان کو نہ تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی پہچان ضروری ہے۔ آئیے ہم منافقین کو بھی پہچانیں گے اور اس پر ڈسکس بھی کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔